بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین بلکہ معمول کی کچھ خبریں اور ہلکی پھلکی عید سے متعلق خبریں. عمران خان صاحب نے عید کیسے منائی اور مینڈیٹ چور فارم 47 ان کی عید کیسی گزری اور مختلف اور چھوٹی چھوٹی خبریں، لیکن گپ شپ زیادہ. اور گپ شپ اس لیے کہ ذرا تھوڑی سی لائٹ موڈ گفتگو بھی کر لینی چاہیے. اور آپ عید شید منا کے تھک شک کے سو گئے ہوں گے اور کچھ جاگ رہے ہوں گے، تو جو اٹھیں تو پھر اس کے بعد سن لینا، کیونکہ ہم بھی ابھی فارغ ہوئے ہیں اور ذرا ریلیکس کیا ہے. 30 روزے تھے اور 30 روزے رکھے الحمدللہ. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی نپاہت ہو ہی جاتی ہے اور عید کا دن ذرا مصروف ترین دن گزرتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بھی ریلیکس رکھا اور اپنے آپ کو بھی ریلیکس رکھا. اب ذرا فارغ ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ سے گپ شپ کر لی جائے اور صورتحال ذرا آپ کو آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ خبریں تو عید والے دن بھی تھیں اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی عید جو تھی وہ پہلی عید تھی، جیل میں تھی اور جیل میں ان کی عید کیسی گزری. بشرا بی بی کی جیل میں عید گزری ہے، ان کی بھی پہلی عید ہے جیل میں. چودھری پرویز الہی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ان کی عید. پھر جتنے بھی سیاسی اسیران ہیں، صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں اور میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، سابق گورنر ہیں اور دیگر جتنے بھی موجود ہیں. اور بہت سارے گمنام ایسے جو ہیں پاکستان کے گمنام سپاہی، گمنام شہری جن کا نام کبھی نہیں آیا، وہ بھی زیر حراست ہیں طویل عرصے سے. ان کی عیدیں بھی عید ان کی ادھر گزری ہے، اندر گزری ہے. اور کیونکہ جو 9 مئی کے اسیران ہیں ان کی تو میرا خیال ہے یہ دوسری عید ہے. اس سے پہلے قربانی کی عید جو ہے عید الاضحیٰ وہ بھی جیل میں تھی اور اب یہ دوسری عید ہے جی ان کی عید الفطر یہ گزری ہے. تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور پھر 20 خوش قسمت تھے لوگ قیدی 9 مئی کے اور ان کو رہائی ملی تھی اور وہ پہنچ گئے تھے اپنے گھروں میں. اور اس کے طریقے سے باقیوں کی بھی دعا کرنی چاہیے. صورتحال کیا ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو آج اڈیالہ جیل کے اندر کل کیسی گزری عید عمران خان صاحب کی، اڈیالہ جیل کے اندر ماحول کیسا تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اور اڈیالہ جیل کے باہر کیا سچویشن چل رہی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے ذرا شہباز شریف صاحب فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، دورہ سعودی عرب مکمل کر کے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دورہ مکمل کیا. اور طیارہ PIA کا طیارہ اور انہوں نے عمرہ کرنے گئے تھے. حالانکہ عمرے کی عبادت جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اہم ہوتی ہے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد تو انہوں نے وہی حرکت کی جو کی جاتی ہے. انہوں نے طیارہ جدہ سے اڑایا اور وہ لاہور اتارا. پہلے جدہ میں عام مسافروں کے ساتھ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کو انتظار کرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر وہ طیارہ اڑا ہے جی اور لاہور اترا اور لاہور میں پھر 2 گھنٹے کا انتظار. اور اس طریقے سے طیارے کے جو باقی مسافر تھے وہ جو کہ عام شہری تھے بیچارے، اور ان کی جو حالت ہے، حالانکہ انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا تو ان کی فلائٹ کو تقریباً 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے بعد، جو کہ محض 5 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ 12 گھنٹے کے بعد اسلام آباد پہنچے. تو یہ ہے وہ بادشاہت اور شاہانہ نظام جو ہے، شاہی نظام یہ جو مسلط کیا گیا ہے پاکستان پہ. اور ایک زمانہ تھا عمران خان صاحب تھے، وہ خاموشی سے جاتے تھے اور خاموشی سے آتے تھے اور کبھی بھی انہوں نے یہ حرکت نہیں کی کہ وہ طیارہ لے کے پھرتے رہیں اور اس کے بعد جہاں جی چاہا. اس سے پہلے کاکڑ صاحب نے بھی یہی کام کیا تھا، نگراں وزیر اعظم تھے، حالانکہ انہوں نے بھی ایک طیارہ پکڑا اور پوری دنیا کا چکر کاٹا اور اس کے بعد وہ واپس پہنچے کوئی 10-12 دنوں کے بعد. تو یہی ہے اصل میں ایلیٹ، یہی جو ہے پولیٹیکل ایلیٹ، نان پولیٹیکل ایلیٹ، سیاسی غیر سیاسی زعما جو ہیں، یہی اصل میں حکمران طبقہ جنہوں نے یہ سارے کا سارا کلچر کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. نہ آئین، نہ قانون، نہ جمہوریت، جبکہ احتساب ہونا چاہیے، محاسبہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب نے جی جو ہے ٹیلی فون کھڑکائے ہیں عید کے دن بہت زیادہ، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کو
عید مبارکباد دی. پھر آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو انہوں نے فون کیا. پھر سربراہ پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابا اور سدھو کو انہوں نے کیا تھی عید مبارک دی. 1 سال کی ایکسٹینشن وہ لے چکے ہیں. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو فون کیا, ان کو مبارکباد دی. تو یہ مبارکبادی کے پیغامات چلتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے حسب روایت حسب معمول انہوں نے ایک وزٹ کیا میران شاہ شمالی وزیرستان کا, اور میران شاہ اور وہاں پہ عید انہوں نے کچھ وقت گزارا. عید نماز ادھر بھی پڑھی اور استحکام امن استحکام کے لیے دعائیں شوائیں کی. اور یہ تو ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جنہوں نے عیدیں منائیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی عید اور باقی اسیران کی. تو عمران خان صاحب کو جیل میں پہلی عید تھی ان کی, اور جیل کے اندر جامع مسجد جو بڑی مسجد ہے اور وہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا. اور عمران خان صاحب نے عید کا نیا سوٹ پہنا ہوا تھا اور نیا جوڑا, اور شلوار قمیض میں ملبوس تھے. اور انہوں نے عید نماز کے لیے ان کو باقاعدہ طور پہ فل سیکورٹی فل پروٹوکول دیا گیا. اضافی سیکورٹی جیل کے اندر تعینات تھی, اور تمام قیدیوں کے ساتھ قیدی بھی ان کے ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ, اصل میں قیدی جو ہیں وہ اس بات کے منتظر تھے کہ وہ کب وقت آئے گا اڈیالہ جیل کے قیدی کہ ہم عمران خان صاحب کو دیکھ سکیں گے اور عمران خان صاحب سے مل سکیں گے. کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے, بہت کم ریئر جو ہے انتہائی قلیل تعداد اکا دکا قیدیوں نے عمران خان صاحب, ایک تو وہ جو ان کو کھانا شانا پرووائڈ کرتے ہیں ان کی ہیلو ہائی ہو جاتی ہے. ادروائز جب عدالت میں حاضری ہوتی ہے تو اس وقت جو آنے جانے میں جو آنا جانا ہوتا ہے اس دوران کچھ قیدیوں کی ہو جاتی ہے ہیلو ہائی. موسٹلی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بالکل ایک دوسرا پورشن ہے عمران خان صاحب کا. اور جو ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب ہاسپٹل میں ہیں, شاہ محمد قریشی صاحب تھے جیل میں, تو ان کا ایک الگ پورشن ہے سیکورٹی ہائی سیکورٹی زون میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو اس طرح عمران خان صاحب کو پہلی صف میں جگہ دی گئی, ان کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی. شاہ محمد قریشی صاحب کے لیے بھی جگہ مختص کی گئی تھی. جیل کے حکام موجود تھے, جیل کے سینئر افسران, اور وہ ساتھ ساتھ تھے. انہوں نے بھی رائٹ لیفٹ میں موسٹلی جیل حکام ہی تھے ان کے. شاہ محمد قریشی صاحب عمران خان صاحب پہلی صف میں موجود تھے, اور انہوں نے عید نماز بھی پڑھی, خطبہ بھی سنا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے بعد پھر بغل گیر بھی ہوئے قریشی صاحب اور عمران خان صاحب, اور دیگر پولیس جو جیل حکام تھے ان کے ساتھ بھی عید ملن ہوا جی, اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے. اور عمران خان صاحب نے بھی سب لوگوں کو, اور جیل کے قیدیوں کی جو صورتحال تھی وہ بہت ہی اچھی تھی, خوش تھے وہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا اور ان کی جھلک دیکھی, اور کچھ نعرے بھی بلند ہوئے. اور جیل حکام نے پہلے بریف کیا ہوا تھا قیدیوں کو کہ جناب آپ نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا, لیکن اس کے باوجود سینکڑوں نہیں ہزاروں جب ہوں تو اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہوتا. لہذا جو اڈیالہ جیل کے اندر بھی عمران خان صاحب, جیسے اٹک جیل میں عمران خان صاحب مقبول ہو گئے تھے, اور قیدیوں کی خواہش تھی کہ یہاں سے نہ جائیں, یہاں سے جائیں تو رہا ہو کے گھر جائیں, ادروائز وہ اٹک میں رہیں. لیکن ان کے بعد پھر ان کو اڈیالہ منتقل کیا ہے, تو اب اڈیالہ میں بھی یہی ہے کہ وہ یہاں رہیں اور ادروائز وہ سیدھے جائیں اپنے گھر. تو خیر عمران خان صاحب نے ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے دعا کی, اور باقی قیدیوں کو بھی یہی کہا کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں, ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں, برا وقت ہے گزر جائے گا. اور حوصلہ بھی دیا انہوں نے, اور وہ بالکل نظر آئے جناب حشاش بشاش, اور فل جو ہے عزم اور استقامت ان کا بالکل دیدنی تھا, اور کافی جو قیدی ہیں خوش ہوئے. اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے جی بشرا بی بی سے, کل عدالتی حکم پہ ان کی ملاقات ہوئی اور کافی تفصیلی ملاقات ہوئی. اور یہ بتا دوں کہ قیدی 804 جو ہیں وہ جیل میں کافی مقبول ہیں, اور جو ووٹ بیلٹ پیپر بیلٹ جو ہے پوسٹل بیلٹ جو ہوا تھا, تو اڈیالہ جیل میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی مور دین 90% ووٹ جو ہے وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو گیا تھا, اور ان کے جو امیدوار تھے ان کو گیا تھا. لہذا اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان صاحب اتنے ہی مقبول ہیں, اور ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو بہرحال عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی جی بشرا بی بی سے,
یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری. شام میں ان قریشی صاحب کا بتا چکا ہوں. ان سے گپ شپ ہوئی، بغل گیر ہوئے، ہیلو ہائی ہوئی، خیریت دریافت کی اور ایک دوسرے کا حال حوال پوچھا. اس کے بعد بشریٰ بی بی پہنچی ہیں جی، ان کی 1 گھنٹے ملاقات ہوئی. اور یہ پہلی ملاقات تھی جب سے بشریٰ بی بی جو ہے وہ قید ہوئی ہیں، باضابطہ ملاقات. کیونکہ جو القادہ ٹرسٹ ہے اس کیس کی ہیئرنگ پہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ملاقات جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق، جیل قوانین کے مطابق وہ ملاقات نہیں کہلاتی. اس لیے یہ عدالتی حکم پہ ملاقات ہوئی تھی 1 گھنٹہ، اور اس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا. دونوں میاں بیوی نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے اور اپنی بات پہ قائم رہیں گے. اور اگر کوئی اس دوران کوئی کنفیوژن پھیلاتا ہے آپ تک دونوں سپاؤس جو ہے، عمران خان اور بشریٰ بی بی، دونوں نے ایک دوسرے کا کہ کوئی بھی آپ تک پیغام پہنچاتا ہے، کوئی بھی میسج کرتا ہے، کسی بھی قسم کی انفارمیشن پاس آن کرتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے اوکے گرین سگنل نہ دے دیں، تب تک ایسی کسی انفارمیشن پہ کوئی بھی ہو وہ اس پہ اعتبار نہیں کرنا. اور پھر انہوں نے ایک طریقہ کار بھی طے کیا کہ فلاں جو ہیں شخصیات، ان کے ذریعے جو میسج آئے گا اس میسج کو حتمی سمجھا جائے ایک دوسرے کے لیے. کیونکہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ بنی گالہ میں ہیں، وہاں پہ مقید ہیں، اور عمران خان صاحب اڈیالہ میں مقید ہیں. دونوں کو سب جیل، اڈیالہ تو جیل ہے ہی ہے، بنی گالہ کو بھی سب جیل کا درجہ دیا ہوا ہے. تو یہ بھی سچویشن ہے. اب باہر جو ہے سچویشن وہ تھی کہ باہر کافی مظاہرہ ہوا. سیمابیہ طاہر جو ہیں وہ پہنچی ہوئی تھی ان کی قیادت میں اڈیالہ جیل کے باہر، اور مین گیٹ پر نہیں جانے دیا گیا، اور وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی. اس سے پہلے چاند رات میں پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں، خیبر پختونخوا میں نعرے اور ریلیاں نکلی تھیں اور اظہار یکجہتی کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ 5 نمبر جو ہے نمبر 5 پر جیل کی ویڈیوز بنا رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق، پولیس حکام کے مطابق. اور 6 سے 7 پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں بھی لیا گیا، نعرے بازی کر رہے تھے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ یہ فوٹیج بنا رہے ہیں غیر متعلقہ افراد کا، جیل کی ویڈیوز بنانا ممنوع ہے. ان کو یہ کیا گیا، اور سیکورٹی ہائی الرٹ تھی. لیکن یہ احتجاج پرامن تھا، مکمل طور پہ کسی قسم کا کوئی ادھر گڑبڑ نہیں کی گئی، اور انتہائی پیسفلی یہ سارے کا سارا ڈیمو ہوا جی. اور لیکن پولیس نے اپنا کام کرنا تھا، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مریم صاحبہ کے انڈر آتا ہے. جیل محکمہ جیل بھی ان کے انڈر ہے، اور جیل خانہ جات اور ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس، ساری کی ساری وزارت وزیر داخلہ جو ہے وہ صوبائی مریم صاحبہ وہی ہیں، انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وزارت، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور بہرحال اس کے بعد یہ اطلاع آئی تھی کہ پھر پہلے گرفتاریاں کی گئیں، اور اس کے بعد پھر گرفتار کارکنان کو بعد میں پھر رہا کر دیا گیا. اس لیے یہ پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کی حراست میں لیے گئے کارکنان کو راولپنڈی پولیس نے بتایا کہ ان کو رہا کر دیا گیا، اور ان پہ کسی قسم کا کیس رجسٹر نہیں کیا گیا، بلکہ وارننگ دی گئی اور وارننگ دے کے ان کو چھوڑ دیا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند اطلاع ہے، اور جمہوریت ہے تو جمہوریت میں سب کچھ چلتا ہے، احتجاج بھی چلتا ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے. باقی انشاءاللہ فی الوقت آپ سے اتنا ہی کریں گے. باقی خبریں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں کل باقاعدہ طور پہ کریں گے. آپ عید منائیں جی، عید کی خوشیاں منائیں. آج عید کا دن گزر گیا، اب ٹرو کا دن ہے، وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ٹرو گزاریں اور پھر مرو گزاریں، اور اس کے بعد پھر معمول کی زندگی. لیکن خبریں موجود ہیں. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.